السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے مطابق. میں ہوں عائشہ خالد اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، لاسٹ پروگرام کے رسپانس کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہوں تو حزمت موومنٹ کی جو کنٹریبیوشن آپ نے بتائی اس کو بہت پسند کیا لوگوں نے، اور ایک کنسرن بھی ظاہر کیا ہے کہ آپ کو ہاتھ پہ شاید چوٹ لگی ہوئی تھی اور رومال آپ نے لپیٹا ہوا تھا. نہیں، رومال نہیں لپیٹا ہوا تھا. جنہوں نے کنسرن شو کیا ہے میں ان کا بہت زیادہ ممنون ہوں. رومال گیلا تھا، سردیوں کے دن میں نے کہا جیب میں ڈالوں گا تو پھر بالکل، لیکن لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے ویورز نے ہمارے کائنڈ آف دم. اور پہلی بات آپ نے کیا کی، ہاں حزمت موومنٹ، حزمت متبادل ہے خدمت کا. جی، ٹرکش میں حزمت کہتے ہیں، ہم خدمت کہتے ہیں. اس کو گولن موومنٹ بھی کہتے ہیں. آپ یقین کرو کہ جو سرکاری سطح پہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، پاکستان میں 22 کے قریب، تو دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. یہ جو چپڑ کرتے رہتے ہیں نا ہمارے سیاستدان، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. عمران ہے نا، وہ لے دے کے ایک ہاسپٹل، ایک یونیورسٹی، کتنا شور ہے. ان لوگوں نے ایک فلسفی ہے ان کی کہ خوبصورت فرد، خوبصورت معاشرہ، اور خدمت، محبت اور برداشت. آپ یقین کرو اتنا میرا دل دکھا اس بات پہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اشد ترین ضرورت ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن یہاں کسی کو ہوش ہی نہیں ہے. یہ فرقہ پرستی ہے، لسانیت ہے، علاقائیت ہے، طبقاتی، آئی ڈونٹ نو کیا کسی نے کوئی تعویذ کر دی ہے ہم پہ. میری تو سمجھ سے باہر ہے. حضرت پی ایم صاحب کی جانب سے یوتھ پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، یقیناً آپ بھی اس کی تفصیلات سے واقف ہوں گے. ایک ٹویٹ کا ذکر کرنا چاہوں گی اس پروگرام کے حوالے سے. علی ہیں کراچی سے، کہتے ہیں کہ میں قرضہ لے کر جاپان چلا جاؤں گا کیونکہ ملک میں امن و امان، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، دھرنے، ہنگامے، اس سب میں قرضہ واپس نہیں کر سکوں گا. دیکھیں، اس میں ایک دو باتیں ہیں. بنیادی طور پہ نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ڈھکوسلا ہے بنیادی طور پہ. جیسا پیلی ٹیکسی، نیلے ٹریکٹر، یہ اوور آل اکانومی کو اٹھانا جس کے پھر بینیفیشری عوام ہوں، یہ اس طرح کے جو ہے نا انسینٹیوز کہہ لیں، اس کو رشوت کہہ لیں، مجھے نہیں پتا. اینڈ آف دا ڈے یہ آپ نوٹ کر لو، میں جب یہ لوگ آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ 6 مہینے بعد آپ لوگوں کی حالت پوچھوں گا، میں دیکھوں گا ڈالر کہاں ہے اور قیمتیں کہاں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ یہ قرضے دیے جانے کے کچھ 3 4 5 سال کے بعد یہ ساری رقم، ساری نہیں تو 80%، 70 to 80% یہ لوگوں کا مال ہے، یہ ڈوب جائے گا. یہ اپنے گرتے ہوئے گراف کو سنبھالنے کے لیے یہ حرکت انہوں نے کی ہے. ان کو ذاتی طور پہ شاید اس کا کوئی ان کو فائدہ ہو جائے، مجھے نہیں پتا ہوگا یا نہیں ہوگا. عوام کس حد تک، کس قدر بے وقوف بننے کو تیار ہیں. باقی یہ جو انصاف نے جو آپ نے بتایا ہے کہ جی یہاں کاروبار، اور میں حیران ہوں ویسے وہ کون سا کاروبار ہوگا. یہ کاروباری لوگوں کی حکومت ہے. یہ کون سے کاروبار ہیں جو 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ میں ہوں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. حضرت ویسے میں نے آپ کو فون پر بتایا بھی تھا جب اس پروگرام سے مطلب، تو میں کہا تھا یوتھ کے بارے میں ہم بات کریں گے. یوتھ کے بارے میں میرا تو ویسے بھی ایشو ہے کہ ہمارے ہاں باقی ہم جیسے لوگ تو جھکی مار گئے زندگی میں. اگر میری نسل نہیں کچھ ڈھنگ کا کام کیا ہوتا جینوئنلی، تو پاکستان کو ان حالات کا سامنا نہ ہوتا. یوتھ کے بارے میں تو بے شمار باتیں ہیں. دیکھو، آپ اس وقت تک کہتے جوان ہو جب تک آپ کچھ نہ کچھ پلان کر رہے ہو. اف یو ہیو اے پلان فار ٹمارو یو ینگ. اچھا، اس کا ایک اور بڑا خوبصورت ہے کہ آدمی جوانی میں پانی کو آگ لگانا چاہتا ہے، بڑھاپے میں اس سے چولہا نہیں جلایا جاتا بیچارے سے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایک بڑی اس میں وزڈم ہے، دانائی ہے. بزرگ کہا کرتے تھے کہ جوانی عمر کے کسی خاص حصے کا نام نہیں، یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ کا نام ہے. میں مکمل طور پہ اس سے اتفاق نہیں کرتا چونکہ اب میں خود بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوں، لیکن جزوی طور پہ بہرحال یہ بات درست ہے. کہتے کہ صرف موت ہے جو آپ کو ریٹائر کرے. بھلے آپ کو سرکاری محکمہ یا آپ کا ادارہ آپ کو ریٹائر کر دے، لیکن آپ اگر خود ریٹائر ہونے پہ تیار نہیں ہیں اور آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک مجھے موت ریٹائر نہیں کرتی میں نے ریٹائر نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اچھا، پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہر بھٹکی ہوئی جوانی کے پیچھے کوئی غیر ذمہ دار بوڑھا ہوتا ہے. غیر ذمہ دار بوڑھا. میں دیکھو، اللہ نہ کرے اگر
میرا بچہ ڈی ٹریک ہو، کوئی حادثہ اگر اس کو مجھ سے دور لے جائے دیٹ از ڈفرینٹ، اگر میں سر پہ ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اگر وہ میری سپرویژن میں ہے اور اگر وہ پھر کوئی ڈی ٹریک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ذمہ دار ہوں. سو ہر بگڑے ہوئے تخریب کار نوجوان کی طرف، یا جو اپنی زندگی کے اس قیمتی ترین حصے کو ویلیو نہیں کر پا رہا، کوئی غیر ذمہ اس دار کے بوڑھ. پیچھے کوئی غیر ذمہ دار بوڑھا یقیناً موجود ہے. اچھا، پھر ایک بہت ہی دلچسپ بات جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ جوانی میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، پوچھنا بڑھاپے میں پڑتا ہے. اس عمر کے حصے میں آ کے بندہ کہتے ہیں نا دیوار سے مشورہ، دوست سے، احباب سے، بیوی سے، ایون بچوں سے آدمی، لیکن جوانی میں تو پھر بندہ سنتا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ عقل کل ہوتا ہے. اور جوانی میں بزرگی جو ہے، یہاں بزرگی سے میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. جوانی میں بزرگی کا مطلب بڑھاپا نہیں ہے. یہاں بزرگ ہے، فارسی زبان میں بزرگی کہتے ہیں گرینڈ کو، بزرگ ہوتا ہے گرینڈ. صحیح. سو جو جوانی میں بزرگی اختیار کر لے وہ برگزیدہ ہوتا ہے، اور جو جوانی میں بڑھاپے کی طرح بہیو کرے، اس کے بڑھاپے میں جوانی کی جھلک باقی رہتی ہے. جوانی قیمتی ترین چیز ہے لیکن اکثر لوگ اس کی حفاظت نہیں کر پاتے. اور ایک اور بات، جوانی چونکہ بالکل عروج کا نام ہے، اس میں آپ کا تجسس بھی عروج پہ ہونا چاہیے، سچائی کی کھوج بھی عروج میں ہونی چاہیے. یوتھ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں، خزانہ کھوجنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے، تو سچائی کی تلاش کے لیے بھی بہت توانائی چاہیے جو جوانی میں ہوتی ہے. اس لیے سچ کو اپنے دور پہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. صحیح. حسن صاحب، یوتھ کی ڈیفینیشن تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کی تھی، اور بھی سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن صاحب، معیشت کا کیا ہی ذکر کرنا، لیکن بہرحال نئے فگرز جو سامنے آئے ہیں، ہر پاکستانی 96,000 روپے کا مقروض ہو گیا. اچھا، میں ہر پاکستانی کو مبارکباد ہی پیش کر سکتا ہوں اس بات پہ کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر پاکستانی تقریباً لکھپتی. جتنے آپ مقروض ہوں اس سے آپ کی حیثیت ڈٹرمن ہوتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. سو حکمرانوں کو مبارک ہو، ماشاءاللہ تقریباً ہر پاکستانی اگر ₹1,00,000 کا مقروض ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور کہتے ہیں نا، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. اس طرح کی اور 2-4 اسکیمیں آئیں گی تو انشاءاللہ دیکھنا کیسے کڑاکے نکلتے. لیکن ہمارا پرابلم ہے، ہم لوگوں کی نظر مستقبل پہ ہوتی نہیں. ہم آج نہیں، ابھی پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے اس ملک کا پتہ نہیں کتنا پیسہ برباد یہ پیلی ٹیکسیاں کھا گئی. اس طرح کی جتنی اسکیمیں ہیں یہ بےمانی ہیں. صحیح. جس کے بہت سالڈ اثرات مرتب نہیں ہوتے لانگ رن، وہ جھوٹ ہے. لیکن یہاں جھوٹ بکتا ہے. حضرت PEW سروے ایک سامنے آیا جس میں امریکی عوام میں ایک رائے جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی طاقت میں اب کمی آ رہی ہے، اور ایسی باتوں سے آپ کو پتہ ہے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، فلاں مر جائے فلاں مر جائے. اور تنگ آگے باپ نے کہا کہ سارا پنڈ مر جائے، تو نے نمبرداری نہیں، تجھے نہیں ملنی. ایک تو ہم جو خوش ہوتے ہیں نا، ایک بات یاد رکھنا، جب تک خود امریکہ کے اندر اس طرح کے سرویز آ رہے ہیں کہ ہماری طاقت کم ہو رہی، مقبولیت کم ہو رہی ہے، وٹ ایور، تب تک کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ زندگی دیکھ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی، یہ جو میں چیختا چلاتا رہتا ہوں نا، کجیاں، کمزوریاں، خامیاں، ان کو ہائی لائٹ کرتے رہو تاکہ تم ان کو رفع کر سکو. چند روز پہلے کی بات ہے، میرے ایک ٹاپ کے آرتھوپیڈک سرجن ہیں، میرے بھائیوں کی طرح، ڈاکٹر غلام عباس. تو کھانے وانے کے بعد ہم جنرل گپ شپ لگا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے کندھے درد کرتے ہیں رات کو نا، میں تکیہ دورہ کر کے. انہوں نے کہا اچھا آپ ذرا کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے مجھے چیک کیا، ڈفرینٹ پوائنٹس پہ انہوں نے پریشر ڈالا تو میرا تو برا حال ہو گیا. انہوں نے کہا فروزن شولڈر کی طرف جا رہے ہو، ویری ویری ارلی سٹیج. تو انہوں نے مجھے ٹیسٹ لکھ کے دیے جو میں نے ابھی کرائے نہیں. تو مجھے ڈاکٹر غلام عباس نے کہا کہ فوری طور پہ یہ ٹیسٹ کرا کے آپ مجھے دکھاؤ، میں ابھی تمہارا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. یہ شکر ہے کہ
बर वक्त बल्कि कबल अज वक्त पता लग गया। ये बहुत जरूरी होता है। हम शायद दुनिया की वाहिद कौम है जो आपस में झूठ बोलते हैं, कोई तीसरा आदमी नहीं सुन रहा होता। मैं कहता हूं, मुझे एक दफा अल्लाह गरी की रहमत करे, मैं उनका क्या नाम लेना, उन्होंने कहा बड़ा इस्लामी इक़दार, मशरिकी इक़दार। तो मैंने एक बड़ा नेस्टी सा कॉलम लिखा, मैंने किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? इस मुआशरे में कौन सी इस्लामी इक़दार हैं या कौन सी मशरिकी इक़दार हैं जो बाकी रह गई हैं? तो बताओ तो सही। अगर आपको पता ही नहीं कि आप किस मर्ज में, किस कजी में, किस कमजोरी में, किस जोफ में मुब्तला हो, तो आप उसका कभी इलाज ही नहीं करोगे। सो अमेरिकन जब तक इस तरह के सर्विस छापते रहेंगे वो कमजोर नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। जो है वो कमजोर नहीं होगा। इख्तिसाबी जो है जिंदगी का बुनियादी उसूल है, वो चाहे रूहानी तौर पे हो, नफ्सियाती तौर पे हो, जिस्मानी तौर पे हो, इख्तिसादी तौर पे हो, किसी भी मानों में अगर आप खुद इख्तिसाबी के प्रोसेस को जारी नहीं रखे हुए तो मारे जाओगे। हज़रत सदर ममनून हुसैन की ख्वाहिश का जिक्र करना चाहूंगी, कहते हैं भेस बदल कर लोगों में घूमना फिरना चाहता हूं लेकिन सिक्योरिटी आड़े आ जाती है। भाई ये मेरे सदर ना होते, अब तो मैं कहूँगा ये मासूमाना बच्चगाना ख्वाहिश है। ये वो बच्चों की कहानियों की किताबें पढ़ पढ़ के ना इनके दिमाग बेचारे इसी तरह सोचते हैं। ये तब होता था बादशाह, इनके अंदर बादशाह घुसे हुए हैं, इनका प्रॉब्लम है। ये जितने भी हैं ना, इनके अंदर कोई ना कोई सुल्तान बैठा है। ठीक, अच्छा। अब ये उन जमानों में तो मुमकिन था जब शहरों की आबादी हजारों में हुआ करती थी। अब 19 करोड़ का मुल्क है, उसमें हुआ। दूसरी बात यह है कि पहचानेगा कौन? आपको भेष बदलने की जरूरत ही कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि ये इतनी ज्यादा बच्चे का ना सोच है कि ये हालात अपनी रियाया के हैं। ये जिले सुबानी है ना, ये सुल्तान सलमान अली शान हैं, ये जानना चाहते हैं कि खलकत कितनी भूखा मर रही है। अभी को एक आध वक्त की रोटी रह तो नहीं गई इनके पास, फिर वो जाएंगे वजीर आजम को बताएंगे कि अभी एक आध वक्त की रोटी है। अच्छा, ये एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्रेसिडेंट या किसी महजब दुनिया का, एंजेला मर्कल जर्मनी की, वो इस तरह की अहमकाना ख्वाहिश करे लोग बट्टे मारे, सारे मुल्क के टमाटर इकट्ठे करके ना वो उधर पहुंच जाएंगे। क्या बेहुदा, कौन से जमाने में किस तरह की बात, मैं भेस बदल के निकलूं, खलीफा हारून रशीद साहब निकल रहे हैं। ठीक है हसन साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। ब्रेक से वापसी हसन साहब, जर्मन तहकीक का जिक्र करना चाहूंगी जिसमें कहा गया कि दुआ मांगने से खुद एतमादी में इजाफा होता है और इंसान रिलैक्स फील करता है। देखो, ये वो सारी बातें हैं जो हमें अपनी, मसलन मैं नमाज के बारे में कहा करता हूँ कि अगर ये तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखा रही, पाकीज़गी नहीं सिखा रही, तुम्हें पाबंदी औकात नहीं सिखा रही, आपस में भाईचारा नहीं सिखा रही, तो इस ड्रिल का सिर्फ जन्नत ही नहीं, इसके बहुत सारे और। अच्छा, अब दुआ के बारे में उन्होंने बात की है, बड़ी खूबसूरत है। दुआ का एक और, मैं ज़ाती तौर पर ये मैं इससे एग्री करता हूँ जो इनकी तहकीक है, लेकिन मैं पर्सनली अपना आपको बता देता हूँ, मेरे नज़दीक दुआ का एक हुस्न बहुत बड़ा ये है कि इफ़ यू फेल, मैं किसी चीज़ के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ तो मैं नाकाम होता हूँ, तो मैं कहूँगा कि वो सुन रहा है, मुझे कोशिश जारी रखनी चाहिए। ठीक है, मेरा दिल नहीं, जिसे कहते हैं ना, मैं दिल नहीं हारता। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो फिर मेरे अंदर तकब्बुर नहीं आता कि मैंने कोई तोप चलाई है, उसने अता, फिर मैं कहता हूँ कि उसकी अता है। तो उनके कार्टन्स के ऊपर लिखा होता है बड़े जली हरूफ में, फ्रेजाइल, हैंडल इट विद केयर। सही। तो मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, हैंडल इट विद प्रेयर। हसन साहब, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने तजवीज दी है कि दूध में मिलावट करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। हैट्स ऑफ टू देम जी, सच्ची बात है जिन्होंने ये बात की है। मैं देखो, कौन सी बात है जिसका मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, मैं वाहिद आदमी हूँ, मैंने आज तक कभी इस तरह का मातम करते किसी को नहीं देखा कि तुम कैसे लोग हो जो अपने बच्चों के कत्लेआम में मसरूफ हो। दूध बच्चे की ग़िज़ा है बुनियादी तौर पे, हम क्या करेंगे, बड़ी बात है ना, थोड़ा चाय में डाल लेंगे, तो उसमें मिलावट करके अपनी नस्लें मार रहे हो। यहाँ तो जाली दवाओं से लेके मिलावट वाले बेसन, दूध, मतलब यहाँ तो जमहूरियत में मिलावट है, हर शय में गंदगी, नापाकी और मिलावट। सो मैं पर्सनली तो जी, माय हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, इनको मैं कहता हूँ इनको सजाए मौत देनी चाहिए
یہ قاتل ہیں. ملاوٹ کرنے والا دراصل قتل کر رہا ہوتا ہے اور قسطوں میں مار رہا ہوتا ہے. حسن صاحب اس تجویز کو تو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں، لیکن ایک فیصلہ بھی انڈین سپریم کورٹ کی جانب سے، ایک ڈاکیے کو 29 سال بعد جو ہے وہ چوری کے الزام سے بری کیا گیا ہے، 57 روپے کی چوری کے الزام سے. کتنے 29 سال کے بعد؟ 29 29 ایئرس. اچھا یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ ڈوب مرنا چاہیے اجتماعی طور پہ، چونکہ جو معاشرہ دیکھو لوگ کہتے ہیں نا فیلڈ کنٹری، ناکام ریاست. ناکام ریاست کیا ہوتی ہے؟ ناکام ریاستیں اسی طرح کی ہوتی ہیں جو برس ہا برس انصاف نہ دے سکے، پینے کا صاف پانی نہ دے سکے، 2 وقت کی. میں کل رات ٹی وی پہ کہیں دیکھ رہا تھا، لوگ روٹی کے بارے میں اس طرح گفتگو کر رہے تھے جیسے کچھ کہہ رہے کھیلن کو مانگے چاند، جیسے کچھ چاند کے حصول کی جدوجہد ہو رہی ہو آٹے پہ، اور اس میں منافع خوری کتنی ہے. بہرحال حسن مسائل سے تھوڑا ہٹتے ہیں. نیلسن منڈیلا عہد ساز شخصیت دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کالم بھی لکھا ویسے آپ نے ان کے لیے. نہیں میں نے آج ہی نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی جب ان کی بیماری کی خبر آئی تھی میں نے تب بھی لکھا تھا عہد حاضر کا عظیم ترین مدبر. وہ پولیٹیشن تو گندے ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹسمین وہ اور طرح یہ ایک شخصیت تھی. تو میں نے تو آج کے کالم میں لکھا ہے وہ جو کہا تھا نا بلے شاہ جی نے، بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. ٹھیک ہے نا. میں نے تو آج زندگی اور موت کے فلسفے کے حوالے سے اس کو دیکھا ہے کہ وہ جو لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کا بیہیویئر اور طریقے کا ہوتا ہے. اور باقی یہ جو سفلیں ہیں، جتنے سال میں نے لکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ جتنی ایوریج عمر ہے ہم جیسے ملکوں کی، اتنے سال اس آدمی نے جیل میں گزار دیے. کوئی بٹرنس نہیں، کوئی تلخی نہیں، کوئی ترشی نہیں، کوئی انتقام نہیں. تو بہرحال بنی نوع انسان ایک خوبصورت اور بڑے آدمی سے، ایک ایسی دنیا جو انتقام میں، ناانصافی میں، ظلم اور زیادتی میں جل رہی ہے، ایسے آدمی کا اٹھ جانا یہ ہر ایک کے لیے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، آج کے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر سنائیے. یہ مجھے کسی نے تانا دیا ہے کہ جی بوٹی لگاتے ہیں. بھائی میں اپنی شعروں کی بوٹی لگاتا ہوں، مجھے نہیں یاد رہتے تو میں کیا کروں. میرے خدا تو مجھ پہ وہ لمحہ اتار دے، میرے خدا تو مجھ پہ وہ لمحہ اتار دے جو میرے ارد گرد کی ہر شے سنوار دے. خواہش. ہاں خواہش ہی بس. بہت خوبصورت. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے MM@edu.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.